مسیح نظریہ جنس کی انتہا پسندی۔ مولانا ابو اعلیٰ مودودی کے خیال کے مطابق عورت اور صنفی تعلیمات کے بارے آبائی جو نظریات رکھتے تھے وہ انتہا پسندی کی بھی انتہا تھے اور ساتھ فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ تھی۔ ان کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے۔ ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود ایک نجاست اور قابل احترام چیز ہے، خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ ان دونوں نظریات نے صرف اخلاق اور معاشرات میں عورتوں کی حیثیت حد سے زیادہ کر رہا دی، بلکہ تمدنی قوانین کو اس درجے تک متاثر کیا کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مردوں اور عورتوں کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی اور دوسری طرف سوسائٹی میں عورت کا مرتبہ ہر حیثیت سے پست ہو گیا۔ مسیح شریعت کے زیر اثر جتنے قوانین مغربی دنیا میں جاری ہوئے، ان سب کی خصوصیات یہ تھی: معاشی حیثیت سے عورت کو بالکل بے بس کر کے مرد کے قابو میں دے دیا گیا، وراثت میں اس کے حقوق نہایت محد، وہ خود اپنی محنت کی کمائی پر بھی اختیارات نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کی ہر چیز کا مالک اس کا شوہر تھا۔ طلاق اور خلا کے سرے سے اجازت ہی نہ تھی۔ زوجین میں خواہ کتنی ہی موافقت ہو، باہمی تعلیمات کی خرابی سے خواہ گھر نمونہ جہنم ہی بن گیا ہو۔ مذہب اور قانون دونوں اس کے زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ بعض انتہائی شدید حالات میں زیادہ سے زیادہ جو تدارک ممکن تھا وہ صرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق قرار دی جائے، یعنی وہ ایک دوسرے سے بس الگ کر دیے جائے۔ الگ ہو کر نکاح ثانی کرنے کا حق نہ عورت کو تھا نہ مرد کو۔ در حقیقت یہ تدارک پہلی صورت سے بھی بدتر تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ تو وہ دونوں راہب اور راہبہ بن جائیں گے یا پھر تمام عمر بدکاری کرتے رہیں۔ شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوی کے لیے اور بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر کے لیے نکاح ثانی کرنا سخت معیوب بلکہ گناہ قرار دیا گیا تھا۔ مسیح علماء کہتے تھے کہ یہ محض حیوانی خواہشات کی بندگی اور ہوش رانی ہے۔ ان کی زبان میں اس فعل کا نام محض زنا کاری تھا۔ چرچ کے قانون میں مذہبی عہدیداروں کے لیے نکاح ثانی کرنا جرم تھا۔ عام ملکی قوانین میں بعض جگہ اس کی سرے سے اجازت ہی نہ تھی، اور جہاں قانون اجازت دیتا تھا وہاں بھی رائے عامہ جو مذہبی تصورات کے زیر اثر تھی اس کو جائز نہ رکھتی تھی۔ غرض ان مذہبی قوانین اور اخلاقی نظریات کے تحت تقریباً 2000 سال سے عیسائی ممالک زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق جنسی پر ان کا گہرا اثر ہے۔ خود ان ممالک میں ان پر کس حد تک عمل ہو اور وہاں کی جنسی زندگی کس نشیب و فراز سے گزر رہی ہے اور کس حد تک اس نے افرادی اور اجتماعی حیثیت سے انسانی زندگیوں کو استوارا ہے اور ان میں ایسی نظم و ضبط کی کیفیت پیدا کی ہے غیر متمدن ممالک کے لیے وحشہ کا کام دے سکتے ہیں۔ اخلاقی جنس کے حدود: جنسی زندگی میں بے راہ روی اور انتشار و قوانین کا ازدواج طلاق کے ذریعہ کہا جاتا ہے، اور دیگر اصولوں اور آئین کے ذریعے اخلاقی جنسی کے حدود معین کیے جاتے ہیں تاکہ سوسائٹی ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی فلاح بہبود کی راہ اختیار کرائے۔ ان قوانین کی اچھائی اور برائی کا اندازہ اس تک نہیں ہو سکتا جب تک دیگر مذاہب کے آئین کا تقابلی مطالعہ نہ کیا جائے اور معاشرے میں ان سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں انہیں پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اسلامی قوانین ازدواج و طلاق اور اخلاقی جنس کی سپرد کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے مغرب کی جنسی زندگی کی صحیح تصویر ہو، جس کو پیش نظر کرنے کی ہم نے اس کتاب میں کوشش کی ہے۔ مذہب تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرت کا ضامن۔ آخر میں جنسی اور مذہب کے متعلق سے یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرت کا کام سوسائٹی کے نافذ قوانین سے انجام نہیں پا سکتا۔ انسان اسی وقت براؤں اور گناہوں سے بچتا ہے جب اپنے ہر عمل کے متعلق اس کے دل میں خدا کی خوشنودی اور روحانی درجات حاصل کرنے کا خیال ہو۔ ضمیر کی قوت انسان کو نیک کاموں کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر اسی جذبے کے تحت سوسائٹی بھی مذہبی احکام کی پابندی کرائے تو اجتماعی زندگی میں کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوتی جس سے ارتقاء تمدن میں رکاوٹ پیدا ہونے کا امکان ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان احکام کے سپارٹ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گندگیوں سے پاک کرنا ہو۔ عیسائیت کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کے ازدواجی قوانین اور عورت کے متعلق اس طرز عمل نے مسیح دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا، جس کے اثرات سے وہ آج بھی عہدے برانہ ہو سکی۔ اس کے برخلاف 1400 سال سے اسلامی قوانین کے تحت مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوئی جس سے تمدن کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا
خود ان قوانین میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت درپیش ہوئی ہو۔ کیا آپ خود کو مردانہ وجاہت میں کم محسوس کرتے ہیں یا شادی کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ کی تمام محرومیوں اور غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کو اعتماد کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو وہ طاقت و قوت مہیا کرے گا کہ آپ کی اس دواجی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی۔ باہ کی کمی، اعصابی و جنسی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، ڈھلتی عمر کے اثرات، جوانی کی بے راہ روی کا کامیاب علاج۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کی شادی کو کامیاب بنائے۔ آپ کی خدمت، تاثیر کا افتخار۔